لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب کوئی ایسی عورت ہوتی کہ جس کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ نظر مان لیتی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اس کو یہودی بنا ڈالے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے کی بات ہے. جب بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تو انصاریوں کے وہ بچے بھی ان کے ساتھ تھے جو یہودی بنے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو ان کو مسلمان بنائیں گے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں جبر نہیں ہے. اور جب کوئی مسلمان علاقہ فتح کرتے تھے تو وہ لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں بناتے تھے، وہ ان کے سامنے اسلام ضرور رکھتے تھے. اگر وہ قبول کر لیتے تو ان کے بھائی ہوتے، اور اگر قبول نہ کرتے تو جزیہ دے کے اس ملک میں امن کے ساتھ رہتے تھے، جس کائنڈ آف ٹیکس. تو ہمارے دین میں جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. لیکن اس کا بہت سے لوگ غلط مطلب لیتے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب دین میں آ جائے تو پھر جو مرضی کرے، جبر نہیں. یہ اس کا معنی نہیں ہے. جب آپ دین کے اندر آ گئے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر آپ کو 100% مسلمان ہی بننا ہوگا، پھر آپ کی چوائس نہیں رہتی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، کسی فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کے تمام اصولوں، قاعدوں، قوانین کی پابندی کرنی ہوتی. وہاں پھر آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. مثلاً یہاں پر کینیڈا میں جو بھی لاز ہیں، تو اب کوئی کہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں بڑی آزادی ہے، اسپیچ کی بھی آزادی ہے اور باقی بھی بہت آزادیاں ہیں، اور ہمارے ملکوں میں تو بہت پابندیاں ہیں اور کوئی حقوق نہیں ہے. لیکن یہ آزادیاں کہاں سے حاصل ہوئی ہیں؟ قوانین کی پابندی کر کے. یعنی اس آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں آنے کے بعد آپ جو جی چاہے کریں، جیسے جی چاہے ٹریفک میں جس کو جی چاہے مار دیں اور جس جگہ چاہے قانون توڑ دیں. یہ نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ نہیں ہیں یہاں تو آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں کہ یہاں کا ٹیکس پے کریں یا یہاں کے قانون کی پابندی کریں. ونس یو لینڈڈ ہیئر، پھر اس کے بعد کیا ہے، اب آپ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے. اور اتنے قانون تو شاید آپ نے زندگی میں کبھی پڑھے نہ ہوں. یعنی عام طور پر خواتین جو ہیں وہ بہت سی چیزوں کو مردوں کے حوالے کر دیتی، لیکن یہاں آ کر کوئی خاتون بھی ان پڑھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا یہاں جینا مشکل ہوگا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی مرضی شروع کر دے. اسلام میں بھی آزادی ہے کچھ چیزوں کی، لیکن اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق ہی. جہاں وہ فرمائی یہاں رک جاؤ، بس رک جائیں، اس سے آگے نہیں آپ جا سکتے. تو آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی، آپ کو رمضان کے روزے رکھنے ہی ہوگے، آپ کو حلال حرام کی تمیز کرنی ہی ہوگی، پھر آپ کی اپنی چوائس نہیں رہے گی. اسی لیے فرمایا قد تبین الرشد من الغی. ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی، یعنی اللہ نے دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. پہلے انکار اور پھر اقرار کی بات ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، یعنی ہر چیز کی نفی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس بات. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ طاغوت کا انکار. طاغوت کون ہے؟ ہر وہ شخص جس کی عبادت یا اطاعت کی جا رہی ہو اور بندہ اس میں حد سے تجاوز کر جائے، وہ طاغوت ہے، حد سے بڑھ جائے. ابن القیم کہتے ہیں کہ طاغوت تو بہت سارے ہیں لیکن ان کے سردار 5 ہیں. نمبر 1 ابلیس، کیونکہ ابلیس جو ہے اس کے باتوں کا انکار کر کے ہی آپ اللہ کی توحید کا اقرار کر سکتے ہیں. پھر ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، وہ انسان بھی طاغوت. اور جو لوگوں کو اپنی ذات کی عبادت کی طرف دعوت دے، اپنے سے جوڑے، اللہ سے نہ جوڑے. اور چوتھا وہ جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے، یعنی جیسے نجومی وغیرہ ہوتے ہیں. اور 5واں جو اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کرے. اور طاغوت پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے حق میں سے کسی چیز کا اپنے لیے دعویٰ کرے، بندہ اس کی تصدیق کرے، ہاں ٹھیک ہے
آپ کو بھی سجدہ روا ہے یا آپ کے آگے بھی جھک جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں. یعنی طاغوت کی عبادت سے مراد اس کی تصدیق کے مطابق عمل کرنا، جیسے اس کے لیے نماز پڑھنا یا امیدیں باندھنا اس سے، یا پھر اس سے یہ توقع رکھنا وہ مر بھی جائے تو سوچنا وہ مر کے بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے طاغوت کی نفی کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، توحید خالص نہیں ہوتی جب تک سب کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی اطاعت کا اقرار نہ کیا جائے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو جو ایسا کرے، ایسا ایمان لائے، اس نے اصل میں مضبوط کڑا پکڑا جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا، یعنی اس کا اسلام اصل میں ویلڈ اسلام ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے، اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اتنی خوبصورت آیت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں. سبحان اللہ. کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ ہو، کوئی مشکل ہو تو کیا کہے انسان؟ اللہ میرا ولی ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ پہ ایسا یقین ہونا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ولی الذین آمنوا، جب آپ ایمان لے آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو دوست بنا لینا چاہیے. اللہ کی مدد پہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ مجھے اس مشکل سے ضرور نکالے گا. اگر اس نے کسی آزمائش میں مجھے ڈالا ہے تو کسی وجہ سے ڈالا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، لیکن وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور مدد کرے گا. اور پھر پچھلی زندگی پر غور کریں کہ جتنے بھی فیلئر سے اسی کے اندر سے کامیابیاں نکلی، اللہ کی مدد آئی. تو اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. تو ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام ولایت جس کے تحت وہ اپنے تمام بندوں کے حالات کی ذمہ داری لیتا ہے، اور ایک خاص ولایت جو صرف مومنوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہے، متقین کا دوست ہے. واللہ ولی المتقین، صالحین کا دوست ہے. وہو یتولی الصالحین. تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنے چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور جس کا دنیا میں اللہ مولا ہو، پھر آخرت میں وہ تنہا نہیں ہوگا، وہاں بھی اس کا مولا اللہ ہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اولیاء پر خاص رحمت نازل فرمائے گا. اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک دنیا کے لیے، حدیث کے الفاظ ہیں، باقی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھ چھوڑی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ دنیا والی بھی کر کے 100 پوری کر دے گا ان کے لیے. اور دنیا میں اللہ کی ولایت کسی کو حاصل ہوتی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے، انہیں علم عطا کرتا ہے، انہیں ایمان عطا کرتا ہے، انہیں جہالت میں نہیں رہنے دیتا. 3 بڑے اندھیرے ہیں. ایک جہالت، لا علمی، اللہ سے لا علمی کہ کون ہے ہمارا رب، اس کے دین سے لا علمی، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے لا علمی. یہ سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے. یہ جہالت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے. تو انسان کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے دین کو جانے، اپنے رب کو پہچانے، اور اس سے رشتہ نہ کاٹے، تعلق نہ کاٹے. کیونکہ جو ہی سپلائی بند ہوتی ہے نا اس نالج کی، اس روشنی کی، تو اندھیرا ہو جاتا ہے. آپ لائٹ آف کریں کیا ہوگا؟ اندھیرا ہو جائے گا. تو یخرجہم من الظلمات الی النور. دوسرا اندھیرا کفر کا اندھیرا ہے جس میں ایمان روشنی کرتا ہے. اور تیسرا نافرمانی کا اندھیرا ہے، کیونکہ کبھی چھوٹی نافرمانی ہوتی ہے اور کبھی بڑی. جب انسان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے نا تو دل پہ اندھیرا سا آ جاتا ہے، آپ کے دل کی حالت بدل جاتی ہے، دل میں وہ خوشی اور وہ سکون نہیں رہتا. تو ان 3 اندھیروں کے مقابلے میں 3 نور چاہیے، ہدایت چاہیے، ایمان چاہیے، تقوی چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا کرتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں اپنی بندگی کی طرف بلاتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
یہاں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو ایمان لا کر پھر مرتد ہو گئے، کفر کی طرف چلے گئے. پیچھے کوئی نہ کوئی طاغوت تھا، کسی نہ کسی نے ان کو بہکایا، کیونکہ وہ تو مسلمان پیدا ہوئے تھے یا اسلام قبول کیا تھا. دوسرے، علم آنے کے بعد قرآن سے بالکل پیٹ پھیر لینا، دین سے بالکل منہ موڑ لینا، اور صرف دنیا دنیا دنیا، یہ بھی انسان کے لیے روشنیوں سے اندھیروں کی طرف جانا ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، ہم یہی اسی میں ہیں، اور لوگوں سے بھی نبھانا ہے، کام کاج بھی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہماری. لیکن اس میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اس قرآن کا نور مسلسل اپنے دل پر ایک پروگرام کے تحت کرتے رہیں، یعنی اس سے استفادہ کرتے رہیں. اب انشاءاللہ اس سورۃ البقرہ کے ختم ہونے کے بعد نیکسٹ سیٹرڈے کو سورۃ الرحمن ہوگی، اور 11:30 سے 1:30 بجے تک 2 گھنٹے کے لیے تدبر قرآن کی کلاس ہوتی ہے. تو ہفتے میں 1 دن صحیح، ہفتے میں 2 دن صحیح، لیکن باقاعدہ گھر سے نکل کے ایک پروگرام کے تحت قرآن کی روشنی ضرور حاصل کریں، کیونکہ مجالس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک تقویت ملتی ہے، ایک استقامت ملتی ہے. تو اس لیے اس یعنی سلسلے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جہاں بھی آپ کے لیے ممکن ہو باقاعدہ علم حاصل کرتے رہے، تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور سورۃ الرحمن کا تو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الرحمن علم القرآن، اور قرآن آہستہ آہستہ نازل ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو اس لیے اس سے تعلق جوڑے رکھیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں کہیں ایمان کو خطرہ ہو وہاں ہاتھ نہ ڈالیں، اس سے بچ کے رہیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ غفلت کے اندھیروں میں نہ جائیں، ایسی مجالس سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے ماحول میں مستقل طور پر نہ رہیں. اگر کسی ضرورت مجبوری کے تحت جانا بھی پڑے تو فوراً نکل کے پھر واپس روشنی کی طرف، تاکہ ہماری موت ایسے حالت میں نہ آئے کہ شیطان ہمارے اوپر قابو پائے ہوئے ہو. پھر یہ جو یہاں بات کی گئی کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، ان کا ایمان مضبوط کرتا ہے، انہیں علم عطا کرتا ہے، ان کے یقین میں اضافہ کرتا ہے. تو اس کی عملی مثالیں 3 واقعات کے ذریعے دی گئیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کر رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. ابراہیم نے کہا ایسا ہے تو بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے تو تم اس کو مغرب کی طرف سے لے آؤ. تو اس بات پر وہ شخص جو کفر اختیار کیے ہوئے تھا ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ شخص کون تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے رب تعالی کے بارے میں جھگڑا کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ بابل کا بادشاہ نمرود بن کنعان یا نمرود رائی کے ساتھ بھی وہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے بادشاہ ہونے کا انکار کیا تو اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ کیونکہ اس زمانے کے بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتے، جیسے فرعون کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی. تو اس نے کہا کہ میں ہی رب ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس نے کہا میں بھی یہ کرتا ہوں. تو قید خانے سے 2 قیدی منگوائے، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا. کہا دیکھ لیا، میں جس کو چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو پھر مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ لاجواب ہو گیا. تو اللہ ہی ہے ہمارا رب اور سب کا رب. تو اس نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ کیونکہ اس کے پاس بادشاہت تھی. ان آتا اللہ الملک، ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلیل دے بھی دی، لیکن واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس شخص کو ہدایت نہیں ملی کیونکہ اس کا ماحول اور اس کے دوست وہ کیا تھے؟ طاغوت تھے. ابراہیم علیہ السلام ایک روشنی لے کر اس کے پاس آئے تھے، لیکن اس نے وہ قبول نہیں کی، لہذا وہ اندھیروں میں ہی رہا. دوسری مثال، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا
فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، کہنے لگا اللہ اس بستی کو اس کی بربادی کے بعد کس طرح زندہ کرے گا. اللہ نے اسے بھی 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ اٹھا کھڑا کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے رہے؟ اس نے کہا میں ٹھہرا ہوں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ. فرمایا نہیں بلکہ تم 100 سال ٹھہرے رہے. تو تم اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو جو ابھی تک باسی نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو. یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. یہ تھا مقصد، تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. اور اپنے مردہ بوسیدہ گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کس طرح انہیں اٹھا کر جوڑتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. تو جب اس کے لیے یہ کرشمہ ظاہر ہو گیا کہنے لگا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہ شخص کون تھا؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے جاتے ہیں. زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور بستی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلسطین تھی یا کوئی اور تھی. بہرحال کوئی بھی بستی ہو اور کوئی بھی انسان ہو، اللہ نے اس کو ایک نشانی بنا دیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس شخص کے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ اللہ اس کی موت کے بعد کس طرح اس کو اٹھائے گا. تو پہلا تعارف پچھلے واقعے میں ایمان باللہ کے بارے میں ہے، رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کرایا تھا، اور یہاں ایمان بالآخرت کے بارے میں یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ کس طرح اللہ اپنے اولیاء کا دوست ہوتا ہے اور ان کے شکوک و شبہات دور کر دیتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس کے دل میں بس خیال ہی گزرا تھا کہ یہ بستی جس کے پاس سے میں گزر رہا ہوں، جس کی چھت گری پڑی ہے، دیواریں بس کھڑی ہیں، کھنڈر ویران پڑی ہے، تو اس میں جو لوگ ہیں وہ چھتوں کے نیچے دب کے مر گئے. ہو سکتا ہے کوئی زلزلہ آیا، کوئی عذاب آیا، کوئی وجہ ہوئی ہو. تو اب ایک ہوتی ہے نا ڈیتھ کے، کوئی بیڈ پہ مر گیا، اس کو اٹھا کے جا کے قبرستان میں دفن کر دیا. اگر ایک سے زائد بھی ڈیتھس ہو جاتی کسی ایکسیڈنٹ میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دفنانے کے لیے. لیکن کوئی بستی ایسی ہوتی ہے کہ پوری کی پوری تباہ ہو جائے، سب کی سب چھتیں گر پڑے، ایسی بربادی ہو کہ کوئی نہ بچے جو ان مرے ہوئوں کو نکال کے کہیں دفن نہیں کر دے یا ان کا جنازہ ہی پڑھ دے، کوئی بھی نہیں بچتا. ایسے عذاب بھی آتے ہیں. تو اس نے جب وہ بستی دیکھی تو حیران ہوا کہ یہ تو سارے مرے پڑے ہیں، تو کون ان کو اٹھائے گا؟ کیسے اٹھیں گے یہ کیسے ہوگا جو اتنی بربادی ہو چکی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے اس کو بھی موت دے دی، اور پھر 100 سال بعد اس کو اٹھایا اور 2 نشانیاں اس کے سامنے رکھی تاکہ اس کو یقین آئے کہ وہ 100 سال یہیں رہا ہے. ایک یہ کہ کھانا باسی نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ گدھا جو کہ زیادہ بڑی چیز تھی اور جان والا تھا، اس کو مار دیا اور اس کی ہڈیاں بھی الگ الگ ہو گئی. جیسے مرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کو پڑے ہوئے کہ ان کی ایک ایک ہڈی الگ ہوئی بھی ہوتی ہے. اب ان کو کچھ تو یقین آیا. پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اٹھ کے اپنے گھر کی طرف گیا تو سب لوگ جو اس کی زندگی میں تھے وہ تو مر گئے. تو اس نے کہا میں فلاں ہوں. تو کوئی اس کو پہچان نہیں رہا تھا. اس نے کہا کہ وہ تو مر گیا، تم کہاں سے آ گئے، تم نہیں ہو سکتے وہ. اب آپ خود سوچئے نا کہ کتنی حیرت کی بات ہے. اگر ہمارے درمیان کوئی بندہ آ جائے 100 سال پہلے مرا ہوا تو وہ خود بھی پریشان ہو، اور دنیا کی حالت یہ دیکھ کے اب جو کچھ تبدیلی ہو چکی ہے، اور دیکھنے والے بھی ایک پریشان ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا عورت تھی، وہ ان کی لونڈی تھی، اور وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، شل ہو چکی، مشلول کہتے ہیں فالج زدہ کو، اندھی بھی ہو چکی تھی. تو اس نے کہا کہ ہاں میں پہچانتی ہوں، یہ وہی ہے، یہ تھا اور یہ غائب ہو گیا تھا، اس کے بعد نظر نہیں آیا، تو اس کی موت کا ہمیں نہیں پتا چلا. تو سارے بستی والے جو تھے وہ حیران ہو گئے. تو اس بڑھیا نے کہا میں تب مانوں گی تمہیں جب تم مجھے تورات کا کچھ حصہ سناؤ گے. تو اسی لیے کہتے کہ عزیر علیہ السلام تھے، انہوں نے جب تورات پڑھی تو وہ مان گئی کہ ہاں ہمارے لوگوں میں سے صرف ایک کوئی تورات آتی تھی اور یہ تم وہی ہو. یعنی اس کی بھی تصدیق ہو گئی کہ وہی 100 سال پہلے والا شخص ہی ہے، اور لوگوں کو بھی
تو وہ لوگ بھی آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کو یقین آ گیا کہ واقعی اللہ مردوں کو اٹھائے گا. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کا ایمان نہیں تھا آخرت پر، تو کیا ہوا؟ اس نشانی کو دیکھ کے وہ مومن ہو گئے. نشانی تو نمرود کو بھی دکھائی گئی تھی لیکن وہ مومن نہیں ہوا. تو بہرحال اس واقعے سے احیاء موتا کا اس بات پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 100 سال بعد زندہ کر سکتا ہے تو 1000 سال بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، لاکھوں کروڑوں سال بھی، جب تک چاہے موت دے دے، سب کو ہی ختم کر دے. آپ کو معلوم ہے نا کہ فرشتے بھی ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ کی ذات باقی رہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے این ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتہائی غضبناک ہوں گے. تو این الجبارون این المتکبرین. تو اصل تو بادشاہت اللہ رب العزت ہی کی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت پھر زندہ کرے گا بندوں کو آخرت میں بھی، جیسے وہ دنیا میں زندہ کر سکتا ہے. پھر اور کس طرح اللہ اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، عین الیقین ہو جائے. فرمایا تم مختلف پرندوں میں سے 4 لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑوں میں سے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. تو یہاں جب انہوں نے کہا نا ارنی کیف تحیی الموتی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شک ہے کہ زندہ نہیں ہوگے دوبارہ. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان موجود تھا. کیفا کا سوال ہے، یہ ہوگا کیسے؟ سمجھ گئے؟ کیسے ہوگا؟ یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے میں نہیں مانتا کہ یہ ہوگا، نعوذ باللہ، وہ تو ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے تھے، لیکن ان کو یہ تھا کہ کس طرح یہ چیز ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دوست کی مدد کی اور اس کے سامنے وہ سب کچھ کھول کے رکھ دیا کہ ایک آواز سے سب آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ جب حکم دیں گے سور پھونکنے کا تو سور کی آواز سنتے ہی سب مرے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. کچھ مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں کیا بلکہ ان کو یقین تھا، اور ان کے اطمینان میں مزید اضافہ ہوا. اور عین الیقین خبر الیقین سے بہرحال زیادہ قوی ہوتی ہے. تو انہوں نے خبر تو سن رکھی تھی لیکن آنکھوں سے اب دیکھا تھا. حدیث میں آتا ہے لیس الخبر کالمعاینہ، سنی سنائی خبر عینی مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی. یعنی ایک چیز ہوتی ہے جو آپ صرف سنتے ہیں، اور ایک چیز ہے سننے کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں. جو ایمان دیکھ کر اور سن کر دونوں ذرائع سے حاصل ہوتا ہے وہ دل کے اندر جاتا ہے. اور جب آپ صرف کیجولی سن رہے ہوتے ہیں نا، آدھی بات سنتے ہیں، آدھی مس کر جاتے ہیں، آدھی کچھ سے کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور اگر لیٹ کے سنیں تو سو جاتے ہیں کیونکہ کوئی جگانے والا نہیں ہوتا. اور بعض اوقات تو ساری ساری رات پھر آٹو پہ آڈیوز چلتے رہتے ہیں اور انسان بہت کچھ سنتا رہتا ہے. نہیں سنتا نہیں ہے، اور کبھی جاگتے ہوئے بھی انسان نہیں سنتا جب اس کا دل سو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ ہمیں سنوائے، اللہ ہی سنواتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. سننے کے لیے بھی انسان کی طلب ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ کو سنوا دے. اگر اللہ ان کے اندر خیر جانتا ہوتا تو ضرور ان کو سنوا دیتا. تو اگر ہماری طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، تو اللہ بھی ضرور سنوائے گا. بہرحال یہ ایمان کے بعد یقین کا درجہ تھا جو انہیں حاصل ہوا. یاد ہے وہ بالآخرتی ہم یوقنون، اس سے آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی یقین جو ہوتا ہے وہ پورا ایمان ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا، اور یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، بے شک انسان کو دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں دی گئی. تم اللہ عز و جل سے ان 2 چیزوں کا سوال کرتے رہا کرو کہ اللہ ہمیں یقین کی دولت دے، کیونکہ اس کے بعد نا انسان کو عمل میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. یقین آ جاتا ہے نا بات پہ تو فوراً اٹھ کے کر لیتا ہے.
اور پھر اس یقین کی وجہ سے گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اور اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہو، دل کے یقین سے کہ یہی ہے. کبھی کبھی نا ونڈو کے پاس کھڑے ہو کے بادل اور آسمان اور یہ چیزیں دیکھ کر اللہ سے باتیں کیا کر، یا اللہ میں مانتی ہوں یہ سب تو نہیں بنایا، میرا پورا یقین ہے، یہ ساری نشانیاں جو میں دیکھ رہی ہوں تیری تخلیق کی میرے اندر یقین پیدا کر رہی ہیں، واقعی تو ہی ہے، اور جس طرح چاہتا ہے جو کرتا ہے. تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. جس نے یقین سے لا الہ الا اللہ پڑھا تو کبھی یقین سے بھی پڑھا کر شکوک و شبہات کو دور کر دیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہیں، جو شخص ان 5 چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1 اللہ پر ایمان رکھتا ہو یقین سے پکا. نمبر 2 آخرت کے دن پر. نمبر 3 جنت اور جہنم پر. آخرت کے بعد خصوصیت کے لیے جنت جہنم کا الگ سے ذکر کیا. نمبر 4 موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. نمبر 5 اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہو کہ حساب کتاب بھی ہونا ہے، جو کر رہے ہیں نا اس کا حساب دینا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کو کسی نے کوئی اماؤنٹ دی ہو خرچ کرنے کے لیے اور پھر کہا ہو کہ بعد میں حساب کر لیں گے، تو آپ اس اماؤنٹ کو کیسے خرچ کرتے ہیں؟ گن گن کے، سوچ سمجھ کے، اور ساتھ اس کا ریکارڈ بھی مینٹین کرتے ہیں کہ بھول نہ جاؤں میں کچھ، میں نے حساب دینا ہے.